آپ دیکھ رہے ہیں محمد ساجد قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ بی جے پی آر ایس ایس میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان کے جارحانہ تیور سے مجھے سیکھنے ملتا ہے۔ بی جے پی کو 2024 میں شکست دینے کے لیے قومی نظریہ درکار۔ راہل گاندھی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے ہفتہ کو کہا کہ اپوزیشن کو 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کے خلاف لڑنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن متحد ہو کر آپسی تال میل کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے تو 2024 میں بی جے پی کو مشکل پیش آئے گی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن کو بی جے پی کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے اور حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بہت سی ہم خیال جماعتیں چاہتی ہیں کہ ہندوستان میں ہم آہنگی قائم ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اکھلیش یادو اور مایاوتی ہندوستان کو نفرت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں اور ملک میں ہم آہنگی چاہتی ہیں۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے ایک نظریاتی ڈھانچہ ہونا چاہیے اور اسے صرف کانگریس فراہم کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا مثال کے طور پر اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی کی پوزیشن ہے، لیکن اس کا نظریہ کیرلا اور کرناٹک میں کام نہیں کرے گا۔ اپوزیشن لیڈروں کا احترام کرتے ہوئے صرف کانگریس ہی قومی نظریہ پیش کر سکتی ہے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا میں چاہتا ہوں کہ وہ بی جے پی اور آر ایس ایس ہم پر جارحانہ حملہ کرے۔ اس سے کانگریس پارٹی کے نظریے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ایک طرح سے میں انہیں اپنا سرپرست سمجھتا ہوں۔ وہ میری رہنمائی کر رہے ہیں، مجھے سکھا رہے ہیں کہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بھارت جوڑو یاترا کے بارے میں بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ اس کا مقصد محبت اور پیار پھیلانا اور نفرت کو مٹانا ہے۔ یہ یاترا 3 جنوری کو دوبارہ شروع ہوگی اور اتر پردیش میں داخل ہوگی، جس کے بعد یہ ہریانہ، پنجاب اور جموں و کشمیر کا سفر طے کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات تحریری طور پر دوں گا، مدھیہ پردیش انتخابات میں کانگریس کلین سویپ کرے گی، بی جے پی وہاں نظر نہیں آئے گی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ میں نے وہاں کہا تھا کہ مہاراشٹر میں بہت اچھا رد عمل ہے، لیکن مدھیہ پردیش میں ایک طوفان ہے۔ مدھیہ پردیش میں سبھی جانتے ہیں کہ بی جے پی نے چوری اور پیسے دے کر حکومت بنائی ہے، پوری ریاست ناراض ہے۔ لکشمن سنگھ کے ٹویٹ کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر راہل گاندھی نے کہا کہ آپ ان پر شرط لگاتی ہیں، آپ کو ایک بڑی شرط لگا کر زیادہ منافع ملے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ ڈگ وجے سنگھ کے بھائی لکشمن سنگھ نے ٹویٹ کیا تھا کہ کانگریس کے اندرونی سروے میں صرف 17 سابق وزیر اور 37 موجودہ ایم ایل اے جیت رہی ہیں۔ اپوزیشن میں رہنے اور بھارت جوڑو یاترا کے بعد یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا جواب شاید اعلیٰ قیادت ہی دے سکتی ہے۔ اس کے بعد پی سی سی چیف کمل ناتھ نے کہا تھا کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے کس قسم کا سروے نہ کروایا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مدھیہ پردیش میں 2018 میں طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والی بی جے پی کو کانگریس نے اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا، لیکن کمل ناتھ کی قیادت میں حکومت صرف 15 ماہ ہی چل سکی تھی۔ سندھیا اپنے حامیوں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئی تھی۔